تاریخ میں ایک سبق بار بار دہرایا گیا ہے۔ جب بھی انسان نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر خدائی کو چیلنج کیا تو اس کا انجام ہمیشہ ہی عبرتناک ہوا۔ تو آج ہم کچھ ایسی ہی کہانیاں دیکھیں گے جو ایک ہی ماخذ سے لی گئی ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے جب کوئی فانی اپنے خالق کو للکارتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف طاقت کی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے غرور اور اس کے حتمی انجام کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کے ہر دور میں بس کردار بدل کر خود کو دہراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں قدیم دور سے، ایک ایسا وقت جب بادشاہ خود کو زمین کا خدا سمجھتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ ان کی طاقت کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ شاید وہ غلط تھے۔ تو سب سے پہلی کہانی ہے نمرود کی۔ تاریخ اسے ایک ایسے ظالم بادشاہ کے طور پر یاد رکھتی ہے جس کا غرور آپ کہہ لیں آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا چیلنج کر دیا۔ اور اس کا تکبر بس ایک جملے سے سمجھ آ جاتا ہے، جب اس نے کہا جاؤ اور اپنے خدا سے کہو کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زمین پر اس کی فوج کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ یہ سرکشی کی انتہا تھی۔ تو جواب میں کیا ہوا؟ کوئی آسمانی لشکر نہیں آیا بلکہ مچھروں کی ایک فوج بھیج دی گئی۔ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے اس کی پوری فوج کا صفایا کر دیا، اور سوچیں ایک معمولی سا مچھر خود بادشاہ کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی اذیت کی وجہ بن گیا۔ اور یہ اذیت کوئی ایک دو دن کی نہیں تھی، بلکہ پورے 400 سال تک چلی۔ وہ سکون کے لیے اپنے ہی سر پر جوتے مروانے پر مجبور ہو گیا، اور آخرکار اسی ذلت میں اس کی موت ہوئی۔ اچھا، اب چلتے ہیں مصر کی طرف، جہاں تاریخ کا سب سے مشہور خود ساختہ خدا فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی اور اپنی طاقت پر بہت غرور کیا۔ لیکن جب قدرت سے مقابلہ ہوا تو وہی دریا جس پر اسے اتنا مان تھا، ایمان والوں کے لیے تو راستہ بن گیا، لیکن اس کے اور اس کے لشکر کے لیے قبر ثابت ہوا۔ لیکن اس کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ قدرت نے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر دیا، اور آج بھی ہزاروں سال بعد اس کا حنوط شدہ جسم مصر کے میوزیم میں اس کے انجام کی گواہی دے رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بادشاہ کی بات کرتے ہیں، شداد کی۔ اس کا تکبر تو ایک بالکل ہی الگ لیول پر تھا۔ جب اسے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے غرور سے کہا، ایسی جنت تو میں خود زمین پر بنا لوں گا۔ اور اس نے بنا بھی لی۔ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسی جنت تیار کی گئی جو انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، جیسے ہی اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر قدم رکھنا چاہا، وہیں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ اپنی ہی تخلیق کو ایک نظر دیکھ تک نہ سکا۔ تو کیا یہ تکبر کی کہانیاں صرف پرانے وقتوں کی ہیں؟ نہیں، ہمارا ماخذ ہمیں جدید دور میں بھی لے جاتا ہے، اور دو ایسی مثالیں دیتا ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ سبق آج بھی وہی ہے۔ چلے 20ویں صدی میں چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ٹائٹینک کی، انسانی انجینئرنگ کا ایک شاہکار، اور اس کے پیچھے جو ذہن تھا وہ تھا تھامس اینڈریو کا، اس کا چیف ڈیزائنر۔ اسے اپنی اس تخلیق پر، اس کے نہ ڈوبنے والے ڈیزائن پر بہت زیادہ فخر تھا۔ اور اسی غرور میں سے وہ جملہ نکلا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، خود خدا بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، بلکہ انسان کی کاریگری کا قدرت کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ وہ نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ 1500 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور ستم ظریفی دیکھیں، ان میں اس کا بنانے والا تھامس اینڈریو بھی شامل تھا، جو اپنے ہی غرور کے شاہکار کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اور ہماری آخری مثال سائنس کی دنیا سے ہے۔ ماخذ مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اور بیانات میں صاف خدا کے وجود کا انکار کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنس ہی کافی ہے۔ ان کا کہنا بالکل صاف تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی ہماری تقدیر نہیں لکھتا۔ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ذہنوں میں سے ایک کا یہ بیان خالق کا ایک کھلا انکار تھا جس پر دنیا بھر میں بحث چھڑ گئی۔ یہاں ماخذ ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کرتا ہے کہ جس رات انہوں نے یہ بیانات دیے، اس سے اگلی ہی صبح وہ اپنی کرسی پر مردہ پائے گئے۔ ماخذ اس واقعے کو ان کے انکار کا ایک فوری اور براہ راست نتیجہ بتاتا ہے۔ تو نمرود سے لے کر جدید سائنسدان تک ان تمام کہانیوں میں مشترک کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف اتفاق تھے؟ ماخذ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔
इन सारे वाक़यात में एक ही गहरा और वाज़ेह सबक छुपा हुआ है। इन तमाम कहानियों का निचोड़ एक ही है, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। चाहे वो किसी बादशाह की सल्तनत हो, किसी इंजीनियर की जहानत या फिर किसी साइंसदान का इल्म, जब भी इंसान ने अपनी कामयाबी को सब कुछ समझा और खालिक को चैलेंज किया तो अंजाम तबाही ही हुआ। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असल ताकत का सरचश्मा कहीं और है। और ये सारी बहस हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंसान की अपनी कोशिश, तरक्की और इजादात की हद कहाँ ख़त्म होती है और खुदाई की नाफरमानी कहाँ से शुरू होती है। ये वो लाइन है जिस पर सोचना शायद इन तमाम कहानियों का असल सबक है।